بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رات کو آپ چھت پر چلی جاتی تھیں اور رب کائنات کے حضور یوں مناجات پیش کرتی تھیں: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور انسانوں کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں اور ہر عاشق تنہا اپنے معشوق کے ساتھ ہے، اور میں یہاں تیرے حضور کھڑی ہوں۔ پھر آپ رات بھر نفل نمازیں پڑھتی رہتی تھیں اور جب طلوع کا منظر دیکھتی تو پھر رب ذوالجلال کے حضور یوں مناجات پیش کرتی تھی: اے اللہ، رات بیت چکی ہے اور دن نکل آیا ہے، مجھے کب معلوم ہوگا کہ تو نے میری نمازیں قبول کر لی ہیں یا تو نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ مجھے تسلی دے کہ اس حالت میں تیرے علاوہ اور کوئی مجھے تسلی نہیں دے سکتا۔ تو نے ہی مجھے زندگی دی اور میرا خیال رکھا، اور تیری ہی عظمت، بزرگی اور شان ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دیا تو بھی میں تیرے در سے اس محبت کی وجہ سے نہیں ہٹوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ان مناجاتوں میں کیسا شاعرانہ بانک پن پایا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ اشعار پڑھا کرتی تھی: اے میری مسرت و شادمانی، میری آرزو اور میرے جائے پناہ، میرے دوست، مجھے قائم رکھنے والے اور میری منزل مقصود تم ہی میرے قریبی ساتھی ہو، اور تمہاری چاہ اور آرزو نے ہی مجھے سنبھال رکھا ہے۔ اے میری زندگی اور اے میرے دوست، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، بھلا میں اپنی توجہ زمین کی خلاؤں سے کیسے ہٹا سکتی ہوں؟ تمہاری مجھ پر بے بہا کرم نوازیاں ہیں، اور تم نے مجھے کس قدر عطا کیا ہے اپنے تحائف، اپنے فضل و کرم اور اپنی مدد سے۔ تمہاری محبت ہی اب میری خواہش اور میری روحانی مسرت ہے، اور یہ میرے دل کی آنکھ پر منکشف ہوا جو پیاسی تھی۔ میرا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، تو جو صحراؤں کو گلزار بنا دیتا ہے۔ تم ہی میری خوشی ہو جو میرے اندر شدت سے قائم ہے۔ اگر تم مجھ سے راضی ہو تب اے میرے دل کی خواہش، میری خوشیاں بر آئیں۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو آپ نے سختی کے ساتھ انکار کرتے ہوئے یہ خوبصورت اشعار پڑھے: اے میرے بھائیوں، میرا سکون میری تنہائی میں ہے، اور میرا محبوب ہمہ وقت میرے ساتھ ہے، اور اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ فانی مخلوقات کے درمیان اس کی محبت میرا امتحان ہے۔ میں اس کے حسن کا کب مکمل دیدار کر سکوں گی؟ وہی میری محراب ہے اور اسی کی جانب میرا قبلہ ہے۔ اگر میں محبت میں مکمل اطمینان حاصل کیے بغیر مر گئی تو دنیا میں میری بے چینی پر افسوس ہے اور تکلیف و مصائب پر افسوس ہے۔
اے روحوں کو شفا دینے والے، دل اپنی خواہش پر پلتے ہیں، تجھ سے وصال کے بعد ہی میری روح صحت یاب ہو سکتی ہے۔ اے میری خوشی اور میری زندگی برقرار رکھنے والے، تم ہی میری زندگی کا منبع ہو، اور تم ہی سے مجھے انتہائی مسرت ملتی ہے۔ میں نے تمام مخلوقات سے خود کو الگ کر لیا ہے، میری امید اب تمہارے وصال سے ہے، کیونکہ یہی میری آرزو کی منزل ہے۔ تمام عظیم صوفیاء کی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گنہگار ہونے کا احساس تھا، اور صوفی لکھاریوں نے توبہ کے مضامین میں آپ کی اس ضمن میں تعلیمات کا بھی ذکر کیا ہے۔ چند دعائیہ مصرے جن کو وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دو محبتوں والے اشعار سے منسلک کرتا ہے، یوں درج کیے ہیں: اے دلوں کے محبوب، میرے نزدیک آپ جیسا کوئی نہیں، لہذا آج کے دن اس گنہگار پر رحم فرما جو تیرے در پہ آیا ہے۔ اے میری امید، میرے سکون اور میری خوشی، میرا دل تیرے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبات کو اعلیٰ ترین شکل میں پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شاعری کلاسک کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ مستشرقین نے اس کا برملا اعتراف کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اشعار کو اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتی ہیں: بدقسمت ہے وہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور نفس کی خواہشوں کا غلام بن جائے۔ ایک اور شعر میں فرماتی ہیں: اس کے حال پر افسوس کرو جو نفسانی خواہشات میں مگن ہو کر روز قیامت کو بھول بیٹھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر اپنے نفس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے ناسمجھ، تو جن رشتوں اور لذتوں میں مشغول ہو گیا ہے، یہ سب ختم ہونے والے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی دوستی صرف اللہ کی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں اپنے نفس سے یوں پوچھتی ہے: اے غافل، بہت سے دنیاوی معبود بہتر ہیں یا ایک ہی رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا اچھا ہے؟ ایک شعر میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آگاہ کرتی ہیں اور صاف صاف کہتی ہیں کہ اے غفلت میں سوئے ہوئے انسان، وہ کون سی لذت ہے جس کی وجہ سے تو نے اپنے مہربان رب سے منہ موڑ لیا ہے؟ سرکشی کے صحرا میں بھٹکنے کا نتیجہ بدقسمتی اور محرومی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتی ہیں: اس رب کائنات سے سرکشی کہاں تک جائز ہے جو تیری زندگی اور تیری موت کا مالک ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتی ہیں: لوگ نفسانی خواہشات کے غلام بنتے جا رہے ہیں، حق کی تلاش کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک شعر میں آپ
موت سے ڈراتے ہوئے نصیحت کرتی ہیں، جب موت آئے گی تو پھر کون تیرا محافظ ہوگا اور کون تجھے بچانے والا ہوگا؟ لہذا لذتوں کے صحرا کو چھوڑ دے اور اللہ کا وفادار بن جا، اس میں عزت اور نجات ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نیکی کی طرف راغب کرتے ہوئے ایک جگہ پر یوں فرماتی ہیں، اے غافل انسان، تو بہت سو چکا، تیری غفلت کی انتہا ہو چکی ہے، کفر کے اندھیرے سے باہر نکل اور عمل صالح کی روشنی میں آ جا۔ ایک شعر میں اچھائی اور برائی کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اب نادم ہو کر بحر اشک میں نہا لے اور رضائے حق کی گلزار میں آ جا۔ یاد رکھ، بدی کے صحرا میں فقط کانٹے ہی کانٹے ہیں، جبکہ دین اسلام کے باغ میں پھول ہی پھول ہیں۔ سوچ لے، جہنم کے کانٹے بہتر ہیں یا جنت کے پھول؟ اے میرے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر جنت کی لالچ سے کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم رکھ، اور اگر میں تجھ سے، تیری ذات سے صرف تیرے لیے ہی محبت کرتی ہوں تو اے پروردگار، مجھے اپنے جمال ازلی سے محروم نہ رکھنا۔